ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹا دو، امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا موقع آئے، فیصلہ کرنے کا موقع آئے، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کتنی ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابیاں طلب فرمائی تھی.
زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے حوالے تھی۔ بلکہ اس حوالے سے چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہجرت سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی، اور چونکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مسلمان بھی چونکہ بہت کمزور تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا، اے عثمان، آج تو تم مجھے اللہ کے گھر کی چابی دینے سے انکار کر رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر وہ لمحہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی مانگی، تو اس دفعہ ظاہری بات ہے وہ انکار نہ کر سکے۔ اسی موقع پر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے نبی، آپ خانہ کعبہ کی چابی لینے کے بعد جب اپنی ضرورت پوری کر لیں، جو کام آپ نمٹانا چاہتے ہیں وہ نمٹا لیں، تو پھر چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے بھی کر دیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جس خاندان اور جس قبیلے کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید برداری کی ذمہ داری تھی، اسی کو دے دیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کا کلید بردار ہونا، چابی بردار ہونا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی کنجیاں اپنے پاس رکھنا اور ان کی حفاظت اور نگرانی کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بڑا قابل فخر عہدہ ہے، ایک بڑا زبردست منصب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان الفاظ میں عہدے اور منصب کو امانت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں قرآن و سنت کے اندر ہر قسم کا عہدہ اور منصب امانت ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ خواہ یہ منصب حکومت کا ہو، صدر کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، یا کسی چھوٹے سے چھوٹے حکومتی افسر کا ہو، حتیٰ کہ ایک نائب قاصد یا چپڑاسی کا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب امانتیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی جماعت کا امیر ہے، کسی تنظیم کا سربراہ ہے، حتیٰ کہ کسی مسجد کا صدر یا سیکرٹری ہے، یا کسی مدرسے کا نگران ہے، تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک عہدہ ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ عہدیدار اور منصبدار کا فرض ہے۔ اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی حوالے سے نگران ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے
دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عہدہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیا جا سکتا. ہر آدمی عہدے کے لائق اور اس کے تقاضوں سے عہدہ برآمد ہونے والا نہیں ہوتا. عہدہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی منصب، وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر چند صفات پائی جائیں. اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، حلم اور بردباری ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، فراست ہونی چاہیے، مردم شناسی ہونی چاہیے، اور کسی بھی عہدے اور منصب کے حوالے سے انسان کے اندر صلاحیت اور صالحیت ہونی چاہیے. صرف صلاحیت سے بھی کام نہیں چلتا اور صرف صالحیت سے بھی کام نہیں چلتا. یعنی ایک شخص کسی عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو وہ کتنا ہی نیکوکار اور باکردار کیوں نہ ہو، ظاہری بات ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہے. اور ایک شخص بڑا باصلاحیت ہے، اس کے اندر اپنے عہدے اور منصب سے، ذمہ داری کے حوالے سے تمام کوالٹیز موجود ہیں، لیکن اس کے اندر صالحیت نہیں ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا تصور اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو وہ بھی اس عہدے اور منصب کے لیے موضوع نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ درجے کے مردم شناس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی صلاحیتوں کا علم تھا. آپ چھان پھٹک کرتے تھے انسانوں کی، پھر انہیں کسی ذمہ داری اور عہدے پر فائز کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، بلکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عسر و یسر میں وہ شریک رہے. تحریک اسلامی کے اولین کارکن تھے. انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت اور غلبے کے حوالے سے کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، اور جب آپ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب امامت پر فائز فرمایا. آپ نے انہی کے بارے میں یہ ارشاد کیا کہ ان سے کہا جائے وہ میری جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کے عہدے کی ذمہ داری اور اس منصب کی امانت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کی جائے. اور جب آپ دیکھتے کہ کسی شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کسی منصب کے حوالے سے اہلیت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمے وہ عہدہ لگاتے ہی نہیں، بلکہ آپ منع کر دیتے تھے اور ایسے لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ تم نے کوئی ذمہ داری نہیں لینی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی،
یا ابا ذر انی اراک ضعیفا فلا تتولی علی اثنین، اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک کمزور آدمی، جسمانی طور پر نہیں، جذبات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، تمہارے اندر کسی امارت اور کسی عہدے کو نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہیں دو آدمیوں پر بھی بڑا بنایا جائے، نگران بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو دو بندوں کی ذمہ داری بھی قبول نہ کرنا۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو عہدہ مانگتا ہے اس کو عہدہ نہ دیا جائے، جو خود کسی منصب کا طلبگار ہے اسے کسی منصب پر فائز نہ کیا جائے، جس کے اندر طلب اور تڑپ نہیں ہے، جو اس کا ڈیمانڈ نہیں کرتا اس کی، اس کو یہ ذمہ داری دی جائے کسی بھی سطح کی۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص کسی عہدے اور منصب کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اسے اپنے لیے عزت افزائی کا باعث سمجھتا ہے، وہ اس منصب کے حوالے سے اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنا چاہتا ہے، اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی سابقہ، کوئی لاحقہ لگ جائے اور لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو جائے۔ اور جو شخص کسی عہدے اور منصب کی طلب نہیں رکھتا اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اس عہدے کو ایک ذمہ داری سمجھتا ہے اور وہ اس ذمہ داری کے تقاضوں سے خائف ہے، اسی لیے تو اس عہدے کا طلبگار نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عبد الرحمن کسی عہدے کا سوال نہ کرنا، کسی منصب کا تقاضا نہ کرنا، خود یہ ڈیمانڈ نہ کرنا کہ مجھے کوئی ذمہ داری دے دی جائے۔ ہاں، اگر خود عہدہ تمہارے پاس چل کے آئے، لوگ یہ کہیں کہ تم یہ ذمہ داری نبھاؤ اور تم اس عہدے کے لیے موزوں ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ الحمدللہ کہو، اس عہدے اور ذمہ داری کو قبول کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور ان کے ساتھ دو آدمی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ کئی لوگوں کو مختلف حوالوں سے ذمہ داریاں دے کر بھیجتے ہیں، آپ لوگوں کو عامل صدقہ بنا کر بھیجتے ہیں، زکوٰۃ کا اور خیرات کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، محصولات کے لیے بھیجتے ہیں، تو آپ ہم کو بھی کسی ذمہ داری کے حوالے سے کہیں کوئی عامل بنا کر بھیج دیں، ہمیں بھی کوئی عہدہ دے دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا لَا نَتَوَلَّى هَذَا الْأَمْرَ مَنْ سَأَلَ، جو شخص بھی کسی عہدے اور منصب کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا سوال کرتا ہے، خود مانگتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے اور ضابطہ ہے کہ ہم اسے کسی عہدے اور منصب پر فائز نہیں کرتے، ہم اسے کوئی ذمہ داری نہیں دیتے۔ الحمدللہ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا جو پورا تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی سطح کی ذمہ داری کے حوالے سے خود اپنے آپ کو پیش کرے۔ جماعت اسلامی کے امراء
ایک طے شدہ انتخابی طریقہ کار میں سے گزر کر اس ذمہ داری میں فائز ہوتے ہیں۔ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، کوئی امیدوار نہیں ہوتا، کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ جماعت اسلامی کے ارکان پورے ملک کے خفیہ طور پر اپنی رائے دیتے ہیں، اور جس کے حق میں زیادہ آراء آ جاتی ہیں اسے جماعت کا امیر منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مرکزی امیر کی سطح تک محدود نہیں ہے، بلکہ صوبائی امراء، ضلعی امراء، حتیٰ کہ زونل امراء، شہروں کے امراء جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ اس بات کا خود تقاضا کر رہا ہے اور لوگوں سے، ارکان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم ووٹ دینا، میرے حق میں رائے دینا، تو اسے جماعت سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ سے لے کر جو جماعت اسلامی کے پہلے امیر تھے جناب سراج الحق تک، کبھی کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو جماعت کی امارت کے لیے پیش کرے۔ بند لفافوں میں خفیہ طور پر بالکل ڈکے چھپے انداز کے اندر کسی کے علم میں لائے بغیر، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس کے حق میں اپنی رائے دی۔ اور یہ عین سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے مطابق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اس کی عین اتباع اور پیروی کے اندر۔ اسی طرح حضرات محترم، کبھی کبھار یہ گنجائش نکلتی ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کر دے اور کہے کہ یہ ذمہ داری میں نبھانے کے لیے تیار، کیونکہ استثنائی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ناگزیر حالات کے اندر قواعد و ضوابط کے حوالے سے کچھ گنجائش بھی ہوتی ہے۔ جب غلط لوگ عہدوں پر فائز ہونے لگے، جب نااہل لوگ عہدوں پر فائز ہونے لگے، جب غیر ذمہ دار لوگ مناصب پر آنے لگے، تو جو اہل، قابل، صالح اور باکردار لوگ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمیں یہ عہدہ دے دیا جائے، ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نمونے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ جیل سے نکلے اور ان کی سچائی، صداقت بالکل واضح ہو گئی، جن عورتوں نے دجل فریب سے کام لیا تھا اور جن کی سازشوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال بے گناہ ناحق جیل میں رہے تھے، جب ان کا بانڈا پھوٹ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت بالکل واضح ہو گئی اور بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا دیا، ان سے انتہائی محبت آمیز سلوک کیا اور انہیں اپنے بہت قریب کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے اپنے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس دور میں نااہل اور غلط کار قسم کے لوگ حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تھی اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ عام عورتیں نہیں تھیں، وہ مصر کے حکمران خاندان کی عورتیں تھیں، مصر کی اشرافیہ کی عورتیں تھیں۔ اور پھر بادشاہ کو ایک خواب بھی آیا تھا، آپ کو معلوم ہے، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی کہ مصر میں شدید ترین قحط پڑنے والا، اور تاریخ انسانیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا قحط جو ہے وہ قابل ذکر حیثیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں ایسا سخت قحط کبھی نہیں پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی کہ 7 سال شدید قحط کے آئیں گے، تو تم غلے کو سٹور کر لو، اناج کو ذخیرہ کر لو۔ اس خواب کی تعبیر کے عین مطابق بادشاہ نے انتظامات کیے، پوری دنیا کے اندر خشک سالی تھی اور قحط سالی تھی، اور مصر کے ملک کے اندر غلے اور اناج کے ریٹ پہ کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس دور کے اندر
حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے جو خدمات انجام دی وہ تاریخ انسانی کا ایک لازوال باب، یعنی خود انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے آپ یہ منصب دے دیں. تو جب حالات سنگین ہو جائیں، بددیانت، خائن، بے ایمان اور بدعنوان لوگ، غلط کار اور بدکردار لوگ جو ہیں وہ عہدوں پر براجمان ہو جائیں، تو پھر نیک، صالح اور باکردار لوگوں کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ وہ خود انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کسی عہدہ اور منصب کے لیے پیش کریں. حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ بات ارشاد فرمائی، چھوٹی سی حدیث پاک ہے لیکن معانی اور مفاہیم کا ایک پورا سمندر اس کے اندر موزن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا امانہ و انہا خزی و ندامہ، یہ عہدہ اور منصب امانت بھی ہے اور یہ رسوائی اور شرمندگی بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کی اسی توضیح آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہر قسم کا عہدہ، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، یہ ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امانت اس کو دو جو اس کا اہل ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر ایک عہدے دار، ایک ذمہ دار اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، دیانتداری سے اپنے عہدے کے جو اس کی فرائض بنتے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، بدعنوانی سے کام نہیں لیتا، انصاف کرتا ہے اپنے عہدے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خیانت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر پائے گا. اور کتنا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جن حکمرانوں نے، جن عہدے داروں نے، جن افسروں نے، جن منصب داروں نے اپنی امانتوں کے اندر خیانت نہ کی بلکہ انصاف سے کام لیا، روز قیامت وہ اللہ رب العزت کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر براجمان ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نمایاں کریں گے، نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. اور دوسری حدیث پاک کئی دفعہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے یا اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے پہلا آدمی کون ہے؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران. اس میں چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا ذمہ دار آ جاتا ہے. ہر وہ شخص جس نے کسی منصب پر فائز ہونے کے بعد عدل و انصاف سے کام کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. میرے نبی نے فرمایا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں یہ جو فرمایا نا وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور یہ عہدہ اور منصب جو ہے یہ ذلت، رسوائی اور شرمندگی بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس نے دنیا میں کوئی عہدہ لے کر، کوئی منصب لے کر، کسی ملک کا حکمران بن کر، کسی محکمے کا سربراہ بن کر، کوئی افسر بن کر، کسی قسم کی کوئی ذمہ داری لے کر، کسی بھی حوالے سے اس نے اپنے ذمہ داری کو پورا نہ کیا، اپنے عہدے کے تقاضوں سے وہ انصاف نہ اس نے کیا، بددیانتی کی، اس نے خیانت کی، تو پھر قیامت کے دن یہی عہدہ اور منصب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا اور اسے بڑی شرمندگی اور ندامت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. اس کی تفصیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا. فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر وہ عہدے دار، ہر وہ منصب دار، ہر وہ شخص جسے کسی ذمہ داری پر فائز کیا گیا اور اس نے خیانت سے کام لیا، قیامت کے دن اس پہ ایک جھنڈا کھڑا ہوگا اور پوری کائنات کے لوگ روز محشر کے دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ شخص جو خائن اور بددیانت تھا اور جس نے کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لنبي ان يغل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لنبي ان يغل، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہوتا کہ وہ بددیانتی کرے اور خیانت کرے۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کی شان کو زیبا ہی نہیں کہ وہ بددیانتی کرے، تو کیا نبی کی امت کے لوگوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے اور مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بددیانتی کا مظاہرہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ انبیاء کرام نے انسانیت کی ہدایت، رہنمائی اور نگرانی کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے پہلے بکریاں چرانے کی ذمہ داری دیتے ہیں، کیونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کو چرانے کے لیے انسان کو بڑے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی حسینہ بندہ صحیح معنوں میں چرواہا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی عوامی عہدے اور منصب پر فائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کے اندر حلم، بردباری اور نرمی کا مادہ پایا جائے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، صحابہ کرام، تابعین اور بعد میں آنے والے جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، وہ عہدے اور منصب کے تقاضوں کے حوالے سے کتنے حساس تھے، میں اس حوالے سے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ خلافت کا عہدہ اور منصب انہوں نے کتنے زبردست طریقے سے نبھایا تھا۔ جب انہیں وہ اس بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نے زخمی کر دیا، انتڑیاں کٹ گئیں، پیٹ میں سوراخ ہو گئے، دوائی باہر نکل آتی تھی کٹی ہوئی انتڑیوں کے ذریعے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو گیا کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے۔ لوگ ان کے پاس آتے، تعریف کرتے، تسلی دیتے اور کہتے امیر المومنین آپ نے منصب خلافت کا حق ادا کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ تم مجھے بشارتیں سنا رہے ہو اور میں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کانپ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لا لیا ولا علیہ، میں تو اس بات پہ بھی خوش ہوں گا کہ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے کہیں عمر خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے نہ تو تیرے لیے کوئی اجر و ثواب ہے اور نہ تو عذاب کا اور غضب کا مستحق ہے، کہنے کہ برابر برابر بھی میں چھوٹ جاؤں تو یہ غنیمت ہے، تم مجھے بشارتیں سنا رہے ہو۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چاہا۔ آج کے سیاستدانوں کی طرف دیکھیں، آج آپ کو پاکستان کی ہر بڑی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنی اولاد کو لانے کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھٹو کے بعد کون تھا؟ بے نظیر۔ بے نظیر کے بعد زرداری پارٹی کا سربراہ، اس کے بعد اس کا بیٹا نواز شریف کے بعد آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ کیا خاندان سے باہر نکلی پارٹی کی قیادت؟ اسی طرح جے یو آئی کی طرف دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو وزیر بنا لیا وفاقی، اور پارٹیوں کو بھی دیکھ لیں آپ، اے این پی وغیرہ۔ لیکن جماعت اسلامی کی طرف دیکھیں، سید ابو العلا مودودی پہلے امیر، پھر میاں طفیل محمد کچھ نہیں لگتے تھے مولانا کے، اس کے بعد قاضی حسین احمد، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا پہلے عمرا سے، اور پھر سید منور حسن، ذرہ برابر بھی رشتہ داری نہیں تھی پہلے عمرا سے، اور اب سراج الحق صاحب، ان کا پہلے 4 امیروں سے کسی قسم کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے۔ بالکل یہی طرز تھا خلفائے راشدین کا، یہی طریقہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے دیکھا نا کہ وقت آخر آ چکا ہے، تو بعض صحابہ کرام باتیں کرنے لگے
کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے، صحابہ اکرام میں بڑا اونچا مقام ہے ابن عمر کا، اپنا کردار، اپنا علم، اپنا تقوی، اس کے حوالے سے بڑی زبردست شخصیت۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا نا کہ لوگ میرے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اسے منصب خلافت میں فائز کر دیا جائے، تو لوگوں کے سامنے ایک جملہ کہتے اور اپنے بیٹے کی عظمت کو گرانے کے لیے اور ان کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہ لوگ میری اولاد کے بارے میں کسی عہدے اور منصب کی خواہش نہ کریں، میں اپنے بچوں کو اس ذمہ داری سے دور رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر پورا نہ کر سکے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ کہنے لگے تم اس شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو جسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ اپنی بیوی کو طلاق کس طرح دینی ہے۔ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا تھا۔ تو اس واقعہ کو یاد دلاتے ہوئے لوگوں سے کہا اور جسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا تم اس کو خلیفہ اور حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنی احتیاط تھی اور کتنے احساس تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح اموی خلفاء کے اندر سلیمان بن عبد الملک ایک ایسا خلیفہ اور حکمران گزرا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے سلیمان مفتاح الخیر، کہ سلیمان خیر کی بلائی کی کنجی ہے۔ اس نے بحیثیت خلیفہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے عدل اور دیانت کے ساتھ حکمرانی کی، اور اموی جو خلفاء اور حکمران تھے ان کے اندر ایک طریقہ کہ ایک اگر حکمران ہے تو اس کے بعد اس کا بھائی بادشاہ بنتا تھا یا اس کا بیٹا خلیفہ بنتا تھا۔ اب اس کا بھائی تھا ہشام بن عبد الملک، وہ اس بات کی امید لگائے بیٹھا تھا اور اسے یقین تھا کہ سلیمان کے بعد میں ہی تخت نشین ہوں گا۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک کے ایک قریبی رفیقوں میں سے ایک عالم دین بھی تھے، رجاء بن حیوہ۔ سلیمان بن عبد الملک ان سے مشورے کیا کرتا تھا، ہر معاملے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے رہنمائی لیتا۔ انہوں نے کہا سلیمان بن عبد الملک سے کہ اپنے بعد آپ حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ان کی بات مان لی۔ اس نے ایک کاغذ پر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا نام لکھا، لفافے میں اس کو بند کیا، مسجد کے اندر اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو، سارے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ میں اپنے بعد جس شخص کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں اس کا نام میں نے لکھ کے اس لفافے میں بند کر دیا ہے، کیا تم میرے نامزد کردہ بندے کو میرے بعد اپنا حکمران تسلیم کر لو گے؟ سب نے وعدہ کر دیا، پختہ عہد کیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک وفات پا گیا، اس کی وہ وصیت کہنے کھولی گئی، وہ لفافہ کھولا گیا، مسجد کے اندر ہی معمول کے مطابق حکمران خاندان بھی جمع تھا، عام لوگ بھی جمع تھے۔ ہشام بن عبد الملک دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، اس نے تو خواب دیکھے تھے نا حکمرانی کے۔ جب لفافہ کھولا گیا تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا نام نکلا۔ مسجد کے دو کونوں سے بیک وقت آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ سننے کی حد تک تو ایک کلمہ تھا نا، دونوں زبانوں سے یہی نکلا، دونوں آوازیں یہی تھی، لیکن بڑا فرق تھا۔ ایک ہشام بن عبد الملک کی آواز تھی کہ اس کی امیدوں میں پانی پھر گیا، اسے خلافت و حکومت نہ ملی، اس نے افسوس کے ساتھ کہا، اور دوسری آواز تھی حضرت عمر بن ابن عبد العزیز کی
کہ جو منصب خلافت کی ذمہ داری سے اور اللہ کے خوف کے تحت یہ کام اٹھے تھے، انہیں یہ توقع تک نہیں تھی، کبھی ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت، کیسے عادل حکمران اور کیسے زبردست خلیفہ۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین تو 4 ہیں نا جی، لیکن انہوں نے پھر سے خلافت کو علی منہاج النبوہ پر قائم کیا، اور بڑے بڑے علماء اسلام نے، مورخین نے اور فقہاء نے ان کے بارے میں کہا کہ 5ویں خلیفہ راشد اگر دیکھنا ہے تو عمر ابن عبد العزیز کو دیکھنا۔ 2.5 سالہ مدت خلافت کے اندر یقین جانے نقشہ ہی بدل گیا۔ لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یاد آتا، حالات بڑے دیگر رو تھے اس وقت بھی۔ شاہی خاندان، حکمران خاندان کے فرد وہ جاگیروں پر قابض تھے، زمینوں پر قابض تھے، وسائل پر قابض تھے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بالکل یہی صورتحال جو آج میرے اور آپ کے وطن عزیز پاکستان کی ہے، لیکن حکمران خاندان سے وہ ساری جاگیریں، جائیدادیں، زمینیں جو انہوں نے لوگوں کی چھینی تھی وہ ان سے واپس لی، کینچی پکڑ کر وہ ساری جھوٹی دستاویزات کاٹتے جاتے تھے اور حقداروں کے اندر وہ تقسیم کرتے جاتے تھے جاگیریں اور جائیدادیں اور وسائل جو مملکت کے جن پر حکمران خاندان قابض ہو کے بیٹھا تھا وہ بھی سارے چھین کر عوام کے حوالے کر دیے۔ اور میرے عزیزوں، جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا زکوٰۃ اور صدقے کا مال لے کر، سمجھتا تھا یہ کسی مسکین اور غریب کا گھر ہے، میں اس کی مدد کروں، دروازہ کھولنے والا کہتا تھا میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، لینے والا نہیں۔ میرا خیال ہے، میرے پاس وقت نہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جب عہدوں پر صحیح لوگ آتے ہیں، جب مناصب اور ذمہ داریوں پر خوف خدا اور احساس ذمہ داری رکھنے والے لوگ آتے ہیں تو پھر ملکوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ ملک، یہ پاکستان خدا کی قسم ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بڑا یا چھوٹا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، چائنا میں، جاپان میں، کوریا میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے، کچھ سال گزار کے آیا ہے، اس سے پوچھو پاکستان جیسا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک اور زرخیز زمینیں رکھنے والا، سونا اگلنے والا ملک کوئی اور ہے؟ وہ آپ کو گواہی دے گا نہیں، اللہ کی قسم ایسا ملک کہیں بھی نہیں۔ پھر یہ حالت کیوں ہے کہ یہ ملک نشان عبرت بنا ہوا ہے؟ میں کس پس منظر میں بات کروں، آپ سب جانتے ہیں، سبب صرف اور صرف ایک ہے، مناصب اور عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کی جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها، کہ جب معاملات حکومت نااہل، نالائق، نکمے لوگوں کے حوالے ہونے لگے تو پھر اس کا مطلب ہے امانتیں ضائع ہو رہی ہے، پھر قیامت کا انتظار۔ آج اس ملک کے اندر جو بھی حالات بنے ہوئے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں واحد سبب یہ ہے کہ عرصہ دراز گزر گیا، آدھی صدی سے بھی زیادہ کا زمانہ گزر گیا، اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر جرنیل اور بیوروکریٹ اور افسر اور جج اور ہر قسم کے منصب مناصب پر جو لوگ فائز ہیں، الا ماشاء اللہ وہ بددیانت ہے اور خائن، الا ماشاء اللہ۔ کوئی مثال نظر آتی ہے۔ ابھی یہ عید الاضحیٰ گزری ہے نا جی، آج ہی مجھے پتا چلا، جناب سراج الحق صاحب آپ کو معلوم ہے 6 سال وزیر خزانہ رہے، کئی بجٹ انہوں نے بنائے ہیں، اربوں روپے ان کی انگلیوں کی نوکوں سے نکلے۔ انہوں نے صوبہ کے پی کو سود فری بجٹ دیا تھا، آج جس سود نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہماری معیشت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے،
سود فری بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا. اتنا عرصہ وزیر خزانہ سینئر منسٹر رہنے والے بندے کی پتہ ہے کیا حالت ہے؟ ان کی سگی خالہ رہتی ہے یہ پیپلز کالونی گجرانوالہ. ان کے گھر کے لوگ بتلا رہے تھے کہ سراج الحق صاحب اس دفعہ قربانی نہیں کر سکے, جانور نہیں خرید سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی بیمار ہے. آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا ذرائع اجلاس پر, سوشل میڈیا, واٹس ایپ اور فیس بک پر. اس کے علاج کے لیے اتنا خرچہ ان کا آ گیا کہ قربانی کا جانور نہیں خرید سکے. یہ ایک ایماندار اور دیانتدار صاحب عہدہ اور منصب کی کیفیت ہے. یہ راز اب کوئی راز نہیں, سب اہل بصیرت جان گئے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا. اس گھر کو تو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہوئی. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا جی کہ عوام پس رہی ہے بیچاری, 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے. کل کی بات ہے کوہاٹ کے اندر ایک باپ نے غربت سے تنگ آ کر اپنے 4 بیٹوں کو نشہ آور دوائی پلا کر انہیں بے ہوش کیا, پھر انہیں گولیاں مار کے ختم کر دیا, اور بعد میں اس نے خود بھی اپنے آپ کو گولیوں سے اڑا دیا. یہ مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں اس طرح کی خبریں. کون ہے ذمہ دار؟ ایک طرف تو وہ ہے نا کہ جو یہ کہتا تھا لوگوں اگر عراق کے اندر کوئی خنجر بھی ٹھوکر کھا کے مر گیا, قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے اے عمر تیرے دور حکومت میں راستے ہموار نہیں تھے, ایک لدو جانور, بوجھ اٹھانے والا جانور ٹھوکر کھا کے مر گیا, تو نے سڑکوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا تھا؟ یہاں پہ انسان مر رہے ہیں اور کان پہ جوں تک نہیں رہتی. لوگ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں اور احساس نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے. بے غیرت ابھی تک قوم سے قربانی کا تقاضا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ملازمین کی جو پینشن ہے وہ خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے, ناقابل برداشت بوجھ ہے. یہ آپ کے ملک کے وزیر خزانہ نے کہا اور بدبختوں تمہاری عیاشیاں بوجھ نہیں ہے, تمہارا پروٹوکول بوجھ نہیں ہے, تمہاری مفت خوریاں بوجھ نہیں ہے, یہ تمہاری تا حیات مراعات بوجھ نہیں ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے خبیثوں تم سب سے بڑے بوجھ ہو اس دھرتی پر. اگر تم ہماری گردنوں سے اتر جاؤ اور کوئی اللہ کے نیک اور خوف خدا رکھنے والے بندے آ جائیں تو اس ملک کی کایا پلٹ جائے. تم سب سے بڑا بوجھ ہو اس ملک کے عوام کی گردنوں پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا فرمائی ہے اور ایک دعا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا یا اللہ جو میری امت کے معاملات کا نگران بنایا جائے اور وہ ان پہ نرمی کرے, فرفق علیہ, اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں تو بھی اس پہ نرمی کر. اور جو میری امت کے معاملات کا ذمہ دار بنا اور پھر اس نے میری امت پر سختی کی, اللہ فشفق علیہ, پھر تو بھی اس پہ سختی کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن عوام کے معیار زندگی میں اور حکمران کلاس کے لائف سٹائل کے اندر زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. عام آدمی, ابھی کل میں گزرا سڑک کے قریب سے, یوٹیلیٹی سٹور پر یقین جانے مائیں بہنیں بیٹیاں اس قوم کی سستا گھی اور چینی لینے کے لیے چلچلاتی دھوپ اور تپتی دوپہر کے اندر کھڑی. کبھی کسی ایم ایل اے کی بیٹی دیکھی, کبھی کسی ایم پی اے کی بیوی نظر آئی آپ کو, کبھی کسی وزیر, کبھی کسی حکومتی عہدیدار کے گھر کی جو عورتیں ان کو دیکھا آپ نے؟ کاش میری قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے حکمرانوں سے یہ سوال کرنے کے قابل ہو سکے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. یہ ہماری عادت اس طرح کیوں, اور تم اتنے عیش و آرام کی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ حضرات محترم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمران, جو عہدیدار اپنی قوم کو تیار کر کے دیے تھے, اپنی امت کو, جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے, آج ان جیسے حکمران پوری دنیا میں نظر نہیں آتے, بلکہ چشم فلک نے نہ پہلے کبھی دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھے. آج انہی سے سیکھ کر, انہی سے سبق حاصل کر کے اور انہی کی سیرتوں کو پڑھ کر
یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور دنیا کے یہ جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے ملکوں کو سنوارا ہوا ہے۔ آج بھارت دیکھے کہاں چلا گیا ہے، اور بھارت کا جو لیڈر تھا نا گاندھی، اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا، میرے پاس پورے ہندو دھرم کے اندر سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جسے میں مثال کے طور پر پیش کر سکوں، میں مجبور ہوں مسلمانوں کے رہنماؤں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے دنیا والوں کو دکھایا۔ یہ گاندھی کے الفاظ ہیں۔ میرے عزیزوں، میں ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مالک ہمیں ایسے حکمران دے جو احساس ذمہ داری رکھنے والے، ایسے عہدیدار اور منصبدار دے جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، تاکہ اس ملک کے عوام سکھ کا سانس لے اور اس ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ دیگر ہوں ہیں ان کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔